چند دن قبل ایک کال آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ 78 چک میں ایک وقوع ہو گیا، مرزائیوں کی ایک عورت فوت ہوگی اور اس سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے قبر کشائی جاری ہے۔ جا کر دیکھا، 15 پر کال چلی، مختلف جماعتوں کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تھانہ بھاگٹا والا سے SHO صاحب اپنے نفری کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے PP 75 کے ذمہ دار پہنچ چکے تھے، PP 74 سے پہنچ چکے تھے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے کے ذمہ داران پہنچ چکے تھے، ختم نبوت انٹرنیشنل کے ذمہ داران پہنچ چکے تھے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی لوگ پہنچ چکے تھے اور جماعت اسلامی کے دوست بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ دیگر مسالک کے سبھی معززین افراد و علماء وہاں پر موجود تھے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کسی بھی غیر مسلم کو نہ دفنایا جائے، جس سے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں اور یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ منتشر مسلمانوں کی جماعتیں اور ہم حق والے، جبکہ حق والے مسلمان ہیں اور یہ سب باطل پہ ہیں، اور یہ اپنی نمبرداری اور زمین ان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور یورپ کی سپورٹ کی وجہ سے، معاشی مضبوطی کی وجہ سے، اور مسلمانوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور بیرونی ملک ان کو لے جانے کا جھانسا دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی ان کی جو 78 چک جنوبی ضلع سرگودا میں جو ان کی عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کی طرز پہ بنی ہوئی ہے، اس پہ بھی مینار ہیں اور گورنمنٹ اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے۔ ہم عدلیہ سے، انتظامیہ سے، حکومت وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ مینار 1984 قانون کے بعد بنے ہیں ان کو یہ مسمار کیا جائے۔ جب یہ وقوع پیش آیا اور اس دوران جیسے ہی ہمیں اطلاع ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر علاقہ جات میں اس کی اطلاع کی پہنچائی گئی، پولیس والے پھر موقع پر پہنچ کر کے اس گڑھے کو بھی بند کیا۔ جب ہم نے پولیس والوں سے دوبارہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھاگٹا والا جو تھانہ ہے، آپ علماء کرام وہاں پہنچیں۔ لیکن جو ہی ہم بھاگٹا والا تھانے میں جا رہے تھے تو ہم نے راستے میں بھاگٹا والا کی جو مساجد ہیں ان سے رابطہ کیا، اہل علاقہ سے رابطہ کیا، وہاں کے لوگ پھر وہاں تھانے میں جمع ہوئے اور بالخصوص جو ہے وہ پولیس والوں کا بڑا اچھا کردار رہا۔ انہوں نے شروع میں جو ہے مذاکرات چلتے رہے کہ گاؤں میں نمبرداری بھی تھی، اور کافی دیر کے بعد یہ معاملہ اس حل تک پہنچا کہ ان کو الگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر جگہ ملی ہوئی ہے تو وہ جگہ ان کو جو ہے وہ عنایت کی جائے، ان کو دی جائے۔ لیکن جب اس کی تحقیقات کی گئی تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کے پاس جگہ نہیں تھی، مرزائیوں کے پاس۔ تو پھر SP صاحب خود تشریف لائے، AC صاحب بھی آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ پھر اس کا معاملہ کیسے حل کیا جائے گا۔ علماء سے مشاورت کی تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا اور تحریک لبیک PP 75 کے امیر اور دیگر بھاگٹا والا کے علماء اکرام، ان سے پھر مشاورت ہوئی، چونکہ ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر جو جگہیں ہیں وہاں پر پہنچا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو رائے یہی تھی کہ اس کو جو ہے ان کے مقام ربوہ پہنچایا جائے، یہاں پر ان کا حق نہیں بنتا، لیکن پھر علماء کی مشاورت کے بعد یہی فیصلہ ہوا اور پولیس کی طرف سے بڑی اچھی کارکردگی تھی، موقع کو انہوں نے سنبھالا اور عوام الناس جس جذبے کے ساتھ یہاں سے گئی تھی، الحمدللہ انہوں نے اس جذبے کا خیال رکھا اور پھر اس مردے کو جو ہے وہ ان کے پرائیویٹ جگہ پہ دفن کیا گیا۔ اس پر مسلمانوں کو بڑی فتح ہوئی۔ کر صاحب نے ہمیں بتایا تو اس میں عوام کا کیا رول تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث بھائی ہو، تحریک لبیک والے ہو، 71 چک، 72، 23 بھاگٹا والا، سب سے الحمدللہ عوام بہت ہی محبت سے آئی ہے۔ جو پہلے آپس میں تکرار تھے نا ان کے دلوں میں، اہل حدیث دیوبندی کے آپس میں اختلاف، اب ان کو چھوڑ کے ختم نبوت پہ الحمدللہ سب ایک پلیٹ فارم پہ عوام اکٹھی ہوتی ہے۔ سب کو مبارکباد ہے کہ ان کی کوشش، کاوش، ان کی محنت سے الحمدللہ ہماری جو بھی اہل علاقہ کی عوام ہے ایک پلیٹ فارم پہ ختم نبوت پہ چل رہے ہیں، تو اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں یہ فتح عطا کی ہے۔ یہ سارے مسلمان بھائیوں کو
اس بات کی بہت بہت مبارک ہے۔ آپس میں اختلافات تھے جس سے کفار، یہ مشرک لوگ یہ فائدہ اٹھا جاتے تھے، اب الحمدللہ ہماری عوام سمجھدار ہو گئی ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اگر ہمارا فائدہ ہے، اگر ہمیں کامیابی ہے، ہماری فتوحات ہے، اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ یکتا ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، دفاع نبی ختم نبوت پہ، دفاع صحابہ پہ ایک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو فتح مبارک کرے۔ جیسا کہ تمام احباب کو اس بارے میں علم ہے کہ الحمدللہ تعالی پچھلے دنوں میں جو 78 چک کے اندر ایک وقوع پیش آیا، اور ہم اس پر تمام تنظیمات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، جتنی بھی تنظیمات نے بالخصوص TLP کے حضرات ہماری کال پہ تشریف لائے، اور اسی طرح دیگر علماء کرام بھی تشریف لائے، جتنی بھی انتظامیہ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انتظامیہ جو قادیانیوں کی عبادت گاہوں پر مینار والے معاملات ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی۔ یہاں پر جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں وہ الحمدللہ ختم نبوت کے پیج پر مل کر کام کر رہے ہیں، اور جتنی بھی یہاں مساجد ہیں تو ہر مسجد میں 3 ماہ بعد ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور تمام مسلک کے نمائندہ جتنے بھی علماء ہیں وہ الحمدللہ ان مساجد میں آ کر ختم نبوت کے حوالے سے خطابات کرتے ہیں۔ ہم سب نے مل کر یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم نبوت کے حوالے سے ہم کسی بھی افتراق کا شکار نہیں ہوں گے، وہ انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور آپ نے اسی کا ایک نمونہ الحمدللہ 78 چک میں دیکھ لیا کہ تمام جتنی بھی مذہبی تنظیمات تھیں، چاہے ان کا جس مسلک سے بھی تعلق تھا، یہ جتنے بھی علماء تھے، انہوں نے الحمدللہ کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم مل کر آگے چلیں گے، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ اسے اچھی طرح نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طرح ختم نبوت کا کام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔